ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھ لیتا ہے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہے، یہ چاند حضور کی آمد کا چاند ہے، یہ چاند اللہ کے حبیب کی آمد کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے کہ بہار کی آمد، جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ آج ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے پہلے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت کو پوری فرمائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آئے، ربیع الاول کا مہینہ آئے، حضور کی آمد کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حضور کے دیوانے ہیں، بلکہ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں، آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے 7 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، اللہ آپ کو ہر صورت کامیابی عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، اور بہت کم لوگوں کے وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کو فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے کہ بعض اوقات آپ کی عمل کی تعمیل میں آپ کے مقدر کے لحاظ سے باقاعدہ نہیں ہوتی، اس لیے یہ عمل ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ بیسس پر ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ بیسس پر رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ والو، جو شخص ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون و برکت دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس عمل کو لازمی کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ جو شخص ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا، وہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل کر رہے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کرے گا اللہ پوری فرمائے گا۔ اور ایک شخص جو ربیع الاول سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو ربیع الاول کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں، مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے، ربیع الاول اسلامک سال کا تیسرا مہینہ ہے، جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ نیا چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج ربیع الاول کا نیا چاند ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اس قرآنی صورت کو 7 بار لازمی پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ صورت 7 بار پڑھ لی جاتی ہے یا پڑھ لی جائے گی، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ جس گھر میں ربیع الاول کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ عمل کر لیا جاتا ہے، توجہ کیجیے گا، ربیع الاول کا چاند، خوشیوں والا چاند، ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔
बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, नमाज वाला दरूद इब्राहीम पढ़ें तो ये सबसे बेहतर है। आपने 3, 7 या 11 बार दरूद इब्राहीम पढ़ना है, यह सबसे बेहतर है। दरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले नंबर पर अपने मकसद की नियत करनी है, क्योंकि ये हजूर की आमद का चाँद है, ये रबीउल अव्वल का चाँद है। रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले आपने अपने मकसद की नियत करनी है। इंशाअल्लाह जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे, नया चाँद निकलते ही, रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही वो मकसद पूरा हो जाएगा। आप अगर घर चाहते हैं, घर मांग लें। जब आप रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले तवज्जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार बताए गए तरीके से पढ़ेंगे, दुनिया की ख्वाहिशें आपके कदमों में आ जाएंगी। नसीब ऐसा बदलेगा कि आपके रिश्तेदार पूछेंगे कि जो आपकी गुर्बत का ताना देते थे, आपकी परेशानियों पर तमाशा बनाते थे, पूछेंगे कि इतना रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ने के बाद अब जो दूसरा काम आपने करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने कुरानी सूरत पढ़नी है, जिसे अल-फातिहा भी कहा जाता है। ये कुरान की पहली सूरत है। इस सूरत को कुरान पाक की पहली सूरत भी कहा जाता है। इसे सूरत शिफा भी कहा जाता है और इससे नमाज की हर रकत में पढ़ा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आपने सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है। अकाबरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा खाना शुरू करे तो खाना खाते वक्त बातें ना करे, ज़ुबान से खाना खाता रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले तो वो खाना नूर बन जाता है, वो खाना शिफा बन जाता है, वो खाना तेज़ाबियत से भरपूर होने के बावजूद शिफा हो जाता है। सूरह फातिहा की कमालात, सूरह फातिहा की मुज़ात बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अपने मकसद से हटना नहीं चाहता। सिर्फ इतना कहूँगा कि रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले आपने सूरह फातिहा को 7 बार लाजमी पढ़ना है। 7 का अदद याद रखिएगा। हफ्ते के दिन भी 7, आसमान भी 7, ज़मीनें भी 7। जब आप रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले 7 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्लाह 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में लिख देगा। जो शख्स कहता है कि मुझे वज़ाइफ का कभी फ़ायदा नहीं हुआ, तवज्जो करें, वो एक बार रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले इस एक कुरानी सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़े। हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे, जो भी मांगेगा मिल जाएगा। रब्बे करीम से ज़िद करके मांगे, मांगने वाला होना चाहिए। हजूर की आमद का सदका मांगो, अल्लाह देने को तैयार है। अल्लाह अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है कि आज हजूर के वास्ते से, हजूर का नाम लेकर जो भी मांगोगे, अल्लाह रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले हर हाजत को पूरा फरमा देगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि सूरह फातिहा शरीफ को 7 मरतबा का मतलब है कि सिर्फ 7 बार पढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी, मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है। इस मोहब्बत से पढ़ना है कि आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का शुक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र भी है। सूरह फातिहा सिरात मुस्तकीम की तलकीन भी है। सूरह फातिहा अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह को मनाने का एक ख़ास राज भी है। सूरह फातिहा के बहुत से चिल्ले भी हैं, लेकिन मेरा मकसद आज आपको रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले वो ख़ास और शर्ती अमल बताना है जिसे आपने सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। आपने सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। अल्लाह वाली फरमाते हैं कि सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान अगर आप में से कोई 7 हाजतें, 7 हजात की नीयत करके बैठे, और हजात भी ऐसी जो नामुमकिन हो, जो कभी पूरी होने का नाम तक ना लें,
تو آپ کی ساتھ کے ساتھ ناممکن حاجات ممکن ہو جاتی ہیں، ساتھ کے ساتھ نیک جائز مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ 7 بار الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، آپ نے رب کریم کے ایک صفاتی نام کو پڑھنا ہے جسے اللہ کا نام بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی صفت بھی کہا جاتا ہے، جو غنی کر دیتی ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جو رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یا غنیوں کو پڑھے۔ اللہ اپنے محبوب کی آمد پر تمام امت مسلمہ کو کامیاب بنا دے گا۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آپ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا اللہ، یا کریم وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جس سے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جس سے چاہوں فقیر کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ یعنی کہ ہمارے مانگنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ اس لیے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں۔ دائیں اور بائیں کندھے پر فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ یا غنیوں پڑھ کر دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نام اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بتا آج میرے بندے کے اعمال میں کیا کچھ ہے۔ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی نیت کی ہے، خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یہ ہے ربیع الاول کی آمد کا جشن، جو اللہ فرماتا ہے اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے کیونکہ اللہ کے محبوب کی آمد ہے کہ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو۔ ربیع الاول کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالی لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہو چکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایک اور وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آج کے دن کی ہماری خصوصی دعا بھی ہے۔ ربیع الاول کی آمد سے پہلے خصوصی دعا ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھنا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے وہ ایک بار کومنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد لازمی لکھے، پھر اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھیں۔ جب آپ سرکار کی آمد پر مرحبا کہتے ہیں، پھر اللہ آپ کو آپ کی نسلوں کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔